السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں سورۃ الفیل کی تفسیر لی تھی کہ جس میں ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ نے معجزہ دکھایا تھا اس کا بیان ہوا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر فوج کو تباہ و برباد کیا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہلاکت کرتا ہے۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ سورۃ الہمزہ ہے ہمارے سامنے، اس کی تفسیر لیتے ہیں، اور یہ بڑی سبق آموز صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمازہ جو تانا زنی کرنے والا ہے، لمازہ عیب نکالنے والا ہے، الذی جو کہ جمع کرتا ہے، جس نے جمع کیا، مالن مال یا بہت سا مال، وعددہ اور اسے گن گن کے رکھا، یحسب سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، ان مالہ کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن لام تاکید کے لیے اور آخر میں جس پر نون پر شد ہے تاکید کے لیے، یقیناً ضرور، ینبذ کے معنی ہوتا ہے پھینکا جانا، پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ، اللہ ماتا وما ادراک، اور تم کیا جانو، ما الحطمہ، کہ وہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، التی جو کہ تطلع جا پہنچتی ہے، علی الافئدہ، افئدہ جمع فؤاد کی، اور فؤاد کے معنی دل، کہ جو دلوں تک جا پہنچتی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی ہوگی، فی عمد ممددہ، فی عمد، عمد جمع عمود کی، ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں وہ آگ ان پر بند کی ہوگی۔ یہ ہے سورۃ الہمزہ، جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ نے اس کے معنی سن کر تھوڑا سا اندازہ کیا ہوگا کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ الماعون پڑھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت پر ایمان نہ لانے والے، ان کا حال بیان کیا تھا کہ آخرت پر ایمان نہ لانے سے انسان کے اندر کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے حوالے سے بھی اور بندوں کے حوالے سے بھی کیا ظلم زیادتیاں اور طرح طرح کے جرائم اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی انسان کو برباد کرنے والی، خراب کرنے والی چیز مال ہے۔ مال جو ہے، اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی اس نعمت کو بے جا استعمال کرتا ہے، اور بلکہ اس نعمت کا
شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے تو یہی مال اکثر و بیشتر لوگوں کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں مال سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات کوئی اگر آگے، ویسے تو صحابہ کرام کے مطالبے ہمیشہ آخرت کے ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی دنیا کا مطالبہ کر بھی دیتا، اس چیز کے لیے دعا کروانے کے لیے آپ سے کہہ بھی دیتا، تو آپ یہی کہتے کہ مال کی ہوس نہ کرو، اس کی لالچ نہ رکھو، اور اس کے نقصانات بیان کرتے۔ تو چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال کا انجام کیا ہے، مال کی ہوس رکھنے والے کس طرح ان کے اخلاق و کردار بگڑتے ہیں، اور کس طرح اللہ کے ساتھ ان کا تعلق برباد ہوتا ہے، اور پھر اس کے آخر میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اصل وہ چیز جس کی وجہ سے خرابی آتی ہے اس کا بعد میں ذکر آتا ہے، اور اس خرابی کا نتیجہ پہلے بیان ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر ہم وہی انداز دیکھتے ہیں کہ مال کے نتیجے میں انسان کا اخلاق کیسے بگڑتا ہے۔ اللہ ماتا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل بہت بڑی ہلاکت بربادی ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمازہ جو تانہ زنی کرتا ہے، لمازہ عیب نکالتا ہے۔ ہمازہ اور لمازہ یہ دونوں لفظ اکثر علماء کے نزدیک ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، اور بعد میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمز کے معنی زبان سے کسی کو تان بازی کرنا، زبان سے کسی کا نقص نکالنا، اس کی کمزوری بیان کرنا، اس کی کوئی کمیاں کوتاہیاں ذکر کرنا، اور لمز کے معنی ہاتھوں آنکھوں کے اشارے سے۔ ہم جس طرح جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر تو زبان سے آدمی زبان سے کوئی بات کہہ کر کسی کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر بناتا ہے، اور اس پر تان بازی کرتا ہے، اور بعض اوقات زبان کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، اور جسم کی کسی مخصوص حرکت سے، اس سے بھی تان بازی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس اپنی ایک بیوی حضرت صفیہ کا ذکر کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کی تھوڑی چھوٹی تھی، تو حضرت عائشہ نے ہاتھ کے اشارے سے ایسا اشارہ کیا کہ جس میں ان کے چھوٹے قد کا بیان تھا، یا چھوٹے قد کی اشارہ تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اشارہ کتنا خطرناک ہے، یا کتنا اس کے اندر گناہ کا پہلو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ تم نے ایسی بات کہہ دی، ایسا اشارہ کر دیا، ایسا تانا دے دیا کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ اور حقیقت میں بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم اس کی صورت کی تفسیر میں آگے چلیں، اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز کی ایک مسلمان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ پر ایمان اور سچے عقیدے کے بعد اخلاق و کردار ہے، کہ ایک مسلمان کا اخلاق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی صحیح ہو اور بندوں کے ساتھ بھی صحیح ہو۔ اگر اخلاق برباد ہے، اخلاق کی خرابی ہے، تو آدمی چاہے کتنی بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کر رہا ہو، اس کی کسی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی شمار نہیں ہے۔ تو صرف اسی حدیث سے جو آپ نے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف ہاتھ کے معمولی اشارے سے ہی، اور اشارہ بھی انہوں نے اس چیز کا کیا کہ جو واقعی حقیقت تھی، ان کا قد واقعی چھوٹا تھا، تو انہوں نے اس چھوٹے قد کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن اس انداز سے کہ جس میں ایک طرح کا تان بازی ہو۔ تو آپ مائیں کہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ جو سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔
اسے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا انسان کے اعمال پر کتنا بڑا اثر ہے، اور قیامت کے دن کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑوں کی طرح، لیکن ان کی ساری نیکیاں لوگ لے کر چلے جائیں گے اور وہ آخر میں پھر بھی جہنم کو جا رہا ہوگا۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس قدر اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے اندر آدمی جس قدر اپنے آپ کو محتاط کر لے اسی قدر محتاط ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس قدر اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دے اسی قدر جو ہے وہ پھر اس کی زبان بھی تان بازیاں کر رہی ہے، زبان پہ بھی غلط الفاظ چل رہے ہیں، ہاتھوں آنکھوں کے اشارے بھی چل رہے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں۔ پڑھنے کو نمازیں پڑھ لیتا ہوگا 5، لیکن ان نمازوں سے بڑھ کر کتنی زیادہ اس نے گناہ اور کتنی زیادہ برائیاں کما لی ہیں۔ تو میں کہ بربادی تباہی ہے اور ہر اس شخص کے لیے، اور یہاں پر ہر اس شخص کے لیے کا معنی کہ چاہے وہ پکا نمازی ہو، چاہے وہ بڑا عبادت گزار بھی ہو، لیکن جس کے اندر یہ خرابی ہے، تان بازی کرتا ہے اور عیب نکالتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ اچھا، یہ اخلاق اس کا کہاں سے بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے؟ آگے اس کی وجہ بیان کی۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ اسے گن گن کے رکھتا ہے۔ اس میں 2 صفتیں بیان ہوئیں کہ جو مذموم اور غلط صفتیں ہیں۔ ایک تو مال کو جمع کرنا، مال کا جمع کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مال کی ہوس ہے، اس کی لالچ ہے، اور مال کی لالچ ہونا ہی انسان کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم آگے سورہ پڑھیں گے الہاکم التکاثر کہ جس میں مزید اس چیز کا بیان ہے کہ مال کی ہوس اور لالچ انسان کو کس انداز سے تباہ کرتی ہے۔ تو مال کو جمع کرتا ہے، اور مال کا جمع کرنا قیامت کے دن انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن وہ مال جو جمع کیا ہوگا، اور جمع کرنے کا معنی کہ اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو بشارت دو اس بات کی، یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اسی مال کے تختے بنا کر ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، کہ یہ تھے وہ مال خزانے جو تم نے جمع کیے تھے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے جلیل القدر صحابہ، ان کے ہاں مال جمع کرنے کی کوئی ہوس، کوئی اس طرح کی سوچ فکر نہیں تھی۔ ہوس تو ہونا دور کی باتیں ہیں، کوئی سوچ فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ مال جمع کرنا تو کیا، بعض اوقات اپنی ضرورت کے لیے بھی کو مال رکھنا، اس بات کی ان کو سوچنا ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلیفہ وقت کی طرف سے بہت بڑا مال آیا، انہوں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ سارا انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ شام کو جب افطاری کا وقت ہوا، روزہ رکھا ہوا تھا، نفل روزہ تھا، تو روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہ تھا گھر میں۔ دیکھیے کہ جب مال کی ہوس دل میں نہیں ہوتی تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مال آیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں اس میں کچھ رکھنے کا، تو افطاری کے لیے کچھ نہ تھا۔ تو خادمہ نے کہا کہ افطاری کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اتنا مال آیا تھا، آپ کم از کم افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتی۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم یاد دلاتی تو کچھ نہ کچھ لے لیتے ہم۔ یعنی ان کے جملے سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا کوئی فکر ہی نہیں کہ میں نے افطاری کرنی ہے، شام کو کچھ کھانا ہوگا مجھے، اس کے لیے مجھے کوئی ضرورت ہوگی۔ یہ ہے ان کا حال۔ تو اس لیے صحابہ کے ہاں مال جمع کرنا تو دور کی بات ہے، مال کو آتا بھی ہے تو اس سے جان چھڑانے کی کوشش۔ عمر فاروق کے زمانے میں حمص جو شام کا ایک علاقہ ہے، اس کے گورنر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فقیر آدمی ہے، غریب ہے،
ہمس کا گورنر، پتہ چلا کہ وہ غریب ہے، انہوں نے وہاں پر صدقہ خیرات بھیجے تو اس کو بھی کچھ صدقہ خیرات بھیج دیا۔ تو اس کے گھر میں جب پہنچتا ہے وہ صدقہ خیرات تو پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بیوی پوچھتی ہے کیا خلیفہ وقت فوت ہو گئے، کیا کوئی بڑی آفت آئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس سے بڑھ کر آفت ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت آئی ہے۔ کیا ہے؟ الفاظ کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ کہتے میرے گھر میں دنیا آ گئی تاکہ میری آخرت کو برباد کرے۔ فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لیکن اور خلیفہ وقت نے کچھ ان کو مال بھیجا، کہتے میرے گھر میں دنیا آ گئی تاکہ میری آخرت کو برباد کرے۔ تو بیوی کی تربیت بھی اسی ایمان پر تھی، کہتی کہ اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے، مال اٹھاؤ غریبوں کو تقسیم کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ان کا حال۔ تو علامہ آتا ہے کہ یہ جو بد اخلاقی بد کرداری کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ الذی جمع مالا، مال جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے تک صرف نہیں بلکہ وعددہ، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یعنی اس کو شمار کر رہا ہے کہ کتنا اور بڑھ گیا، مال کی ہوس، اس کی لالچ، اس کو بڑھانے کی کوشش۔ اور یہ ہے اصل وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ اس طرح کے بدبختوں کو دیتا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے 2 جگہ ذکر کیا اس چیز کا کہ ان منافقوں، کافروں، بے دینوں، فاسقوں، فاجروں کے مال دولت دیکھ کر آپ کو کسی طرح کا تعجب نہ ہو، کسی آپ حیرانگی میں نہ پڑو کہ اللہ کے دشمنوں کے پاس اتنا مال۔ اللہ مانتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تاکہ اسی مال سے ان کو دنیا کے اندر عذاب دے، اور واقعی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو بعض لوگ بیچارے کھانا بھی کھا رہے ہیں تو ساتھ بل چیک ہو رہے ہوتے ہیں، نیند آتی نہیں بیچاروں کے، اس انداز سے دل دماغ پر مال چھایا ہوتا ہے، حساب کتاب اس انداز سے اس کی فکر ہوتی ہے کہ نیندیں اڑی ہوتی ہے جب تک کوئی اپنے کیپسول نہیں کھاتے، کوئی انجیکشن نہیں لگاتے، اس وقت تک نیند نہیں آتی۔ اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہے؟ حالانکہ مال دنیا کے وسائل اللہ نے پیدا کیے انسان کی خدمت کے لیے، لیکن کسی کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کا خادم بن جائے، بجائے اس سے خدمت کروانے کے، مال سے خدمت کروانے کے بجائے مال کا خود خادم بن جائے، مال کا خود جو ہے اس کا غلام بن جائے۔ اور اسی آپ ماتے ہیں جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، کہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ بدبخت ہو۔ آپ کی بد دعا بھی ہے اور آپ کی طرف سے خبر بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مال کی ہوس رکھنے والے ہیں، حتیٰ کہ درہم دینار کے بندے بن جاتے ہیں، اس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، یہ مال جمع اور کر کے اور گن گن کے کیوں رکھتا ہے؟ آگے اللہ نے اس کی غلط فہمی کا ذکر کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، ہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہی اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اب مال ہے تو ہر چیز ہے، آج دنیا کا فارمولہ یہی ہے، مال ہے، عزت ہے، وقار ہے، جاہ و حشمت ہے، بڑی ریل پیل ہے، بڑے مزے ہیں، بڑی لذتیں ہیں، ہاں وہ دیکھنے کو نظر آتی ہیں، لیکن انہی مالداروں کے وہ کس جہنم کے اندر پل رہے ہوتے ہیں اس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جو آئے دن آپ انہی مالداروں کی خودکشی کے واقعات سنتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے بلیونیر اکثر و بیشتر کی موتیں کہاں ہوتی ہیں؟ خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرتے، خودکشی کر کے مر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی زندگی کے ہاتھوں اتنا تنگ آیا ہو کہ اس کو زندہ رہنا ہی گوارا نہ ہو، اس کا معنی کیا ہے کہ کس جہنم کے اندر وہ پل رہا ہے؟ تو یہ ہے وہ مال جس کو ہم دیکھ کر بعض اوقات بڑی للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا۔ وہ قارون کی طرح نکلا تھا اپنے مال کی نمائش کرتا ہوا لوگوں کے سامنے، تو مادہ پرست دنیا دار انہوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش کہ ہم کو بھی قارون کے خزانے مل جاتے۔ اور اتنا نہیں کہا صرف، انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، مال ہے، دولت ہے، ہاں بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ ہے لوگوں کی دھوکہ بازی، ان کی غلط فہمی
جو شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے کہ مال کے ساتھ بڑی عزت ہے، بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، اور مال ہی انسان کی خوش قسمتی کی دلیل ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اے اللہ آل محمد کی روزی صرف اتنی سی ہو جو ان کے لیے کفایت کرنے کے لیے ہو، اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے، مال کس بارے میں سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدہ، اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑی جہالت ہے۔ کسی کو اگر شک ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھے، دنیا میں کتنے بڑے بڑے مالدار گزرے، ان کے بڑے خزانے، بڑے مال، بڑی دولتیں، جن کا خود ان کو اندازہ نہ تھا، مرے، بلکہ مرنے سے پہلے بات تو دنیا کے اندر ہی مال تباہ ہو گیا، کسی اور وجہ سے جاتا رہا، اور زندہ کہ مرے بھی تو ذلیل ہو کر مرے، اور بعض تو اس مال کے ساتھ مر گئے، لیکن ان کے مرنے کے ساتھ یہ دنیا بھول گئی کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ اٹھا کر دیکھیے تاریخ کو، کہ تاریخ میں آپ کو مالداروں کے نام ملتے ہوں، بڑے تاجروں کے ذکر ملتا ہو کہ فلاں بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا۔ تاریخ نے ایسے لوگوں کو محفوظ نہیں کیا۔ تاریخ نے اگر کسی کو محفوظ کیا ہے تو کس کو کیا ہے؟ ہاں، ان کو کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑے کارنامے کیے ہیں، کوئی دین کے بڑے کام کیے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، رسول ہیں، کوئی انسانیت کی جنہوں نے رہبر و رہنمائی کی ہے، ان کے نام ضرور آپ کو ملیں گے، اہل علم کے نام آپ کو ضرور ملیں گے، چاہے وہ غریب فقیر تھے، ہاں ان کی پوری تاریخ آپ کو ملے گی، کہ سینکڑوں صفحات پر، بلکہ پوری والیوم آپ کو ملے گی ان کی تاریخ میں کہ وہ کون تھے۔ لیکن کسی تاجر کا، ان مالداروں کا ذکر کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ہے ایک غلط فہمی جو اللہ نے فرمائی ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، باقی رکھے گا۔ اللہ ماتا کلا، اور کلا کے معنی، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو خبردار، کسی بات کی تنبیہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی معنی صحیح ہے، اور دوسرا کلا، اس کا جو لفظی معنی ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ صرف دھوکہ ہے تیرا کہ مال تجھے ہمیشہ رکھے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، مال تو تباہ ہوگا، وہ تو جائے گا، وہ تو صرف دنیا کے چند دن کی لذت ہے، متاع ہے۔ اللہ نے پوری دنیا ہی کو کیا فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ متاع کے معنی ہوتا ہے کہ جو معمولی سا کسی چیز کا فائدہ ہو تھوڑے وقت کے لیے، اور وہ بھی معمولی سا، تو دنیا یہ ہے۔ پوری دنیا بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ صرف ایک معمولی سا متاع ہے، معمولی سا فائدہ ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ یہ مال تو اس نے اس سے تو نہیں رہنا، یہ تو اس سے جانے جانا ہے، بعض یعنی خود ہی ان کی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور بعض چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مال کی ہوس رکھنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ اس کا انجام بیان کرتا ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ یہ مال کی ہوس رکھنے والا، لوگوں کے مذاق اڑانے والا، ان کو گھٹیا حقیر جاننے والے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا اونچا ہوں کیونکہ مالدار ہوں، میں چودھری ہوں، میں سیٹھ ہوں، یہ باتیں سب آپ کے سامنے ہیں۔ دوسروں کو حقیر جاننے والا، اللہ ماتا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ ضرور پہ پھینکا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ ڈالا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ رکھا جائے گا۔ پھینکنا کس چیز کو ہوتا ہے، سمجھے نا، جو چیز گھٹیا بیکار ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں کوئی بھی چیز، چاہے پانی کی بوتل بھی کیوں نہ ہو، آپ کے ہاں تھوڑی بھی اس کی قدر و قیمت ہے، آپ پھینکیں گے نہیں، رکھیں گے نیچے، سمجھے نا۔ لیکن پھینکیں گے اسی کو جو کچرا ہو، جو گھٹیا چیز ہو، بیکار چیز ہو۔ تو اللہ نے دو تاکیدوں کے ساتھ میں کہ یقیناً ضرور پھینکا جائے گا، کچرے کی طرح، گھٹیا چیز کی طرح، اور پھینکا بھی کہاں جائے گا، فی الحطامہ، 3 دفعہ اس لفظ کو دہرایا گیا اس صورت میں۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ، 2 دفعہ، اس کے بعد اس کی تعریف کی گئی کہ وہ کیا ہے، کہ ضرور یہ پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اب حطمہ کیا ہے، آپ ابھی تک سن رہے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔
ہاں، حتما کا معنی کہ حتما یحتم، کس چیز کے توڑ پھوڑ کر دینا، اس کی توڑ پھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دینا۔ تو یہ ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو آگ توڑ پھوڑ کر دینے والی ہے، جہنم کی آگ، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ وہ حطمہ توڑ پھوڑ کرنے والی کیا چیز ہے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کا انداز ہم بار بار پڑھیں گے کہ کسی چیز کی اہمیت دلانے کے لیے، اس کی یعنی کہ کیفیت کو اور واضح کرنے کے لیے سوال کی شکل میں آتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ کیا چیز ہے۔ وما ادراک، تم کیا جانو، ما الحطمہ، کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی۔ اس آگ کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا ہی کافی ہے اس آگ کی ہیبت کے لیے، کہ جو آگ اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہو، وہ کیسی آگ ہوگی۔ اور صرف اللہ کی طرف منسوب نہیں، بلکہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اگر کہا جائے کہ بادشاہ نے آگ بھڑکائی، کیا آپ کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ کسی عام آدمی کی طرح چھوٹی موٹی آگ جلائی ہوگی؟ ہاں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے فوج و لشکروں کے ساتھ، اپنے سارے عملے کے ساتھ جو آگ بھڑکائی، جلائی، کہ وہ بہت بڑی آگ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود اور بادشاہ نے، سبھی نے مل کر جو آگ بھڑکائی، ہاں، وہ کیسی تھی کہ جس کے متعلق روایات آتی ہیں کہ پرندہ بھی اوپر سے اڑتا ہوا گزر جاتا تو وہی جل جاتا تھا، اور اس میں پھینکنے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کیسے پھینکے، اور آخر میں وہ منجنیق نام کی وہ چیز جو تھی اس میں ڈال کر ان کو پھینکا گیا۔ کہنے کا مقصد کہ اگر ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کی طرف ایسی چیز کو منسوب دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، تو کام کو بڑا معلوم ہوتا ہے، تو چہ جائے کہ کائنات کے رب کی طرف سے وہ چیز منسوب ہو، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف اس آگ کو منسوب کیا جائے اور کہا جائے کہ اس آگ کو اللہ نے بھڑکایا ہے، تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ۔ اور آگ کی شدت ہم جانتے ہیں کہ آگ جس قدر زیادہ ہوتی ہے، جس قدر زیادہ پھیلی ہوتی ہے، اسی قدر اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ آگ بہت زیادہ پھیلی ہو تو کس انداز سے آپ کو تڑاک تڑاک آوازیں آتی ہیں، چیزوں کے ٹوٹنے کی، پھٹنے کی، اور ان کے پھٹنے کی، اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو آوازیں آتی ہیں۔ کس انداز سے چولہے کے اندر آگ ڈیلی جلتی ہے، کوئی ایسی آوازیں نہیں آتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آگ اور آگ میں کتنا فرق ہے۔ حالانکہ دنیا ہی کی آگ ہے، کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی وسیع پیمانے پر کیوں نہ جل جائے، وہ دنیا ہی کی آگ ہے، وہ آخرت کی آگ نہیں ہے، کہ جو آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ایک کم 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ یہ آگ جو دنیا میں تم جلاتے ہو، یہ آخرت کی آگ سے ایک کم 70 گنا زیادہ نرم ہے، کم ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آگ ہی اپنی شدت میں کافی ہے، یہی بہت شدید ہے۔ اب میں کہ نہیں، جو آخرت کی ہے وہ اس سے زیادہ، اس قدر سخت ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ یہ ہے حطامہ، یہ ہے حطامہ، جس میں اس چودھری کو، اس سیٹھ کو، اس مالدار کو اس میں پھینکا جائے گا، صرف ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا کچرے کی طرح۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، لوگوں کو حقیر جانتا تھا، ان کے مذاق اڑاتا تھا، ان کو تان بازیاں کرتا تھا، کیونکہ مال ہے، دولت ہے اس کے پاس۔ تو اللہ مانتا ہے کہ اس کو اس انداز سے اس آگ کے اندر پھینکا جائے گا، ایک کچرے کی طرح، جو آگ اس انداز سے اس کی توڑ پھوڑ کرے گی، اس کی توڑ پھوڑ کرے گی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ آگے اس آگ کی مزید کیفیت کیا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ جو ہے تطلع، جا پہنچے گی، علی الافئدہ، افئدہ جمع فؤاد کی، اور فؤاد کے معنی، ویسے تو کہتے ہیں فؤاد کے معنی دل ہوتا ہے، لیکن فؤاد کیا جو دقیق اور باریک معنی ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر وہ جگہ جو انسان کی سوچ و فکر کی ہوتی ہے۔ دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ ہاں جی، قلب کہتے ہیں، وہ دل ہے جو لوتھڑا ہے گوشت کا، وہ قلب ہے۔
سمجھے نا؟ لیکن اس دل کے اندر جو سوچ فکر کا مادہ ہے، جو سوچ فکر کی جگہ ہے، یہ ہے فؤاد. اس کو فؤاد کہتے ہیں، ورنہ عام دل کو فؤاد نہیں کہا جاتا. فؤاد اس مادے کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو دل کے اندر سوچ و فکر کی ہے. تو چنانچہ اس کے اندر تکبر کہاں سے پیدا ہوا؟ ہاں، اسی دل میں. تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے. غرور اور تکبر اور بڑائی اور دوسروں سے اپنے آپ کو اونچا جاننا، ہاں یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. تو چنانچہ دل کے اندر یہ بیماری تھی اس کے تکبر کی، غرور کی. تو اب اس بیماری کی جگہ پر پہنچنا تاکہ اس کا علاج ہو، ہاں یہ ضروری ہے. تو اللہ مانتا ہے کہ وہ آگ جا پہنچے گی ان کے دلوں تک، ان کے فؤاد تک. اس میں علماء نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ وہ آگ صرف کوئی اندھی آگ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی جلا دے بس، بلکہ اس آگ کے اندر بھی اللہ نے ایسے احساسات رکھے ہوئے ہیں، ایسے شعور رکھا ہوا ہے کہ کس کو کتنا جلانا ہے، کس کو کتنا جلانا ہے اور کہاں کہاں سے اس کو زیادہ جلانا ہے. ویسے تو جہنم میں پڑا آدمی چاروں طرف سے اس کے آگ ہی آگ ہے، جل رہا ہے، لیکن اس کے کون سے عضو کو، کون سے اس کے جسم کے حصے کو زیادہ آگ پہنچانی ہے، اس کو زیادہ جلانا ہے، اللہ نے اس آگ کے اندر یہ بھی احساس رکھا ہوا ہے. تو یہ آگ عام دنیا کی آگ نہیں ہے کہ بس اس میں چیز ڈال دو جل گئی ختم ہوگی بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جلائے گی اور جلائے گی بھی ایک مخصوص انداز سے، حتیٰ کہ دل کی ان جگہوں پر پہنچنا کہ جہاں پر اس کے تکبر و غرور کا انداز تھا، اس کو جا کر جلانا. اور اس کے اندر دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ آگ دل تک جا پہنچے گی اور دل کی گہرائیوں تک وہ آگ جا پہنچے گی، تو دل ہوتا کہاں پر ہے؟ جسم کے اندر. اللہ نے اس کو ایک بڑی محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے، اس پر ایک اچھا خاصا جو ہے وہ خول چڑھایا ہوا ہے، جسم کا، جلد کا، گوشت پوست کا، پھر اوپر سے ہڈیوں کا، پسلیوں کا، اور اس محفوظ جگہ پر دل کو رکھا ہوا ہے عین جسم کے اندر. تو آگ اگر وہاں پر پہنچے گی تو باقی جسم کا حال کیا ہے؟ باقی جسم کی کیا کیفیت ہے؟ اسی فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی آگ، اس کو نام ہی حطمہ کا دیا گیا ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والی ہے، کہ جو دل کی ان گہرائیوں تک پہنچے گی، کہ جہاں پر پہنچ کر کہ جہاں پر بخل، کمینگی، کنجوسی، تکبر اور غرور کے اس کے مادے تھے، ان کو جا کر جلائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور بات صرف آگ کی نہیں ہے، بات صرف جہنم کی نہیں ہے، بلکہ اس جہنم کے اندر بھی جہنم، جیل کے اندر بھی جیل ہوتی ہے. کیا خیال ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے جیل کے اندر؟ جیل کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، کالی کوٹھیاں ہوتی ہیں. ایسی بھی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان ہل ہی نہیں سکتا، بیٹھا تو بیٹھا، کھڑا نہیں ہو سکے گا، سمجھے نا؟ ایسی بھی تنگ ترین جگہ ہوتی، وہ بھی جیل ہے، وہ بھی جیل ہی کا حصہ ہے، جیل کے اندر جیل ہے. تو جس طرح ہم دنیا کی جیلوں کے اندر جانتے ہیں کہ دنیا کی جیلوں کے اندر اور جیلیں ہوتی ہیں جو اور زیادہ شدید سخت ہوتی ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر بھی جیلیں ہیں. وہ جہنم کی جیل کیا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی ہوگی، یعنی ان کو آگ کے اندر فی عمد ممدد، اگر آیات کو ملا لیں کہ لمبے ستونوں کے اندر ان کو، ان چودھریوں کو، ان سیٹھوں کو، ان بدماشوں کو، کہ جو تکبر کرنے والے تھے اور جو لوگوں کو حقیر جاننے والے تھے، مال کی حوث رکھنے والے، بخل کنجوسی کرنے والے، ان کو جہنم کے ان ستونوں کے اندر بند کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اور یہ اور بھی ان کی شدت کا عذاب کی حالت، بلکہ بعد دوسرے الفاظ میں دوسری، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر ٹھونسے ہوں گے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ایسے ٹھونسے ہوں گے جس طرح کیل کو لکڑی کے اندر ٹھونسا گیا ہوتا ہے یا کسی دیوار کے اندر ٹھونسا گیا ہوتا ہے. تو کیل جو دیوار کے اندر یا لکڑی کے اندر ٹھکا ہوتا ہے، کیا خیال ہے اس کے آس پاس کوئی جگہ ہوتی ہے؟ کس انداز سے وہ عین یعنی کہ اس چیز کے اندر گھس کر
یعنی کہ اس کے اندر کوئی سانس لینے کا، کوئی اس کے آس پاس کوئی خالی جگہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ ان جہنمیوں کو صرف نہ کہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، بلکہ جہنم کے ان زندانوں کے اندر، ان کال کوٹریوں کے اندر، کہ جہاں پر ان کو کوئی حرکت کرنے کی بھی جگہ نہ ہوگی۔ یہ ہے جو شدت کے عذاب کی کیفیت ہے۔ انہا علیہم موصدہ، بات صرف یہ نہیں کہ وہ جہنمی ہوں گے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، بلکہ ان کو جہنم کی آگ میں بند کیا ہوگا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستوروں میں۔ تو یہ ہے اس صورت کے معنی ہم نے جو ذکر کیے ہے مختصر انداز سے آپ کے سامنے، کیونکہ صورت کافی لمبی تھی۔ تو لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کی مال کی ہوس، دنیا کی ہوس، اور اس مال کی ہوس کے نتیجے میں انسان کا بخیل کنجوس ہو جانا، اور مال حاصل ہونے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کا حقیر سمجھنا، اس کا نتیجہ، اس کا انجام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ذلیل کرتا ہے، اور اگر دنیا کی ذلتوں سے کبھی بچ بھی جائیں تو آخرت میں جہنم کے اس قدر شدید ترین عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے صرف منظر پیش کیا ہے، ایک معمولی سی جھلک پیش کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اس انداز سے اللہ کی مال کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کو امتحان سمجھنے کے بجائے، آزمائش سمجھنے کے بجائے، اور اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی مال انسان کی کس قدر بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ یہی مال، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے، آپ میں کہ نعم المال لنعم الرجل، اچھا مال کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، کہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو اللہ نے علم دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، تو اللہ کے دیے مال کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ آپ ماتے ہیں ھذا بافضل المنازل، کہ یہ ہے کہ جو سب سے اونچے اعلیٰ درجوں پر ہے۔ اس لیے اس اللہ کی نعمت کا اگر صحیح استعمال کر لیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہو جائے تو اس کا یہ انجام جو آپ صورت میں پڑھ سن رہے تھے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔